بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم دو ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن سے ریلیٹڈ، اور دوسرا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ اور اس کے باقی دنیا پر اس کے اثرات سے ریلیٹڈ۔ ناظرین، تحریک انصاف جو کہ کافی عرصے سے مشکلات کا شکار ہے، اس کے مختلف جتنے بھی ورکرز ہیں، ممبرز ہیں، پارٹی ممبرز ہیں، مین اور چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں، ان کی پکڑ دکڑ جاری تھی۔ ان کو جیلوں میں بند کیا گیا، ایون کہ عمران خان جو کہ پارٹی کے ہیڈ ہیں ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور کافی پریشانیاں ہوئیں۔ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کے اوپر مشکلات کچھ کم کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، آج پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور صاحب اور جسٹس ارشد علی صاحب نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کو بلہ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان ہے، اسے واپس کر دیا ہے، اور مختلف حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فائنل فیصلہ ہے، نہ کہ انٹرم فیصلہ، مطلب یہ فائنل ڈیسیجن ہے۔ اب ناظرین، اس سچویشن میں مسلم لیگ نون ہو سکتا ہے کہ اس سچویشن میں الیکشن کا بائیکاٹ کر دے، کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ اگر دیکھا جائے تو عوام کا رخ، خصوصاً پاکستانی نوجوان جو ہیں، جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں پاکستان کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو ینگ پاپولیشن ہے، جو نوجوان نسل ہے، وہ تقریباً 60% سے ابو ہے۔ تو جتنے بھی نوجوان ہیں، زیادہ تر نوجوانوں کا جو رخ ہے یا وہ جو سپورٹ کرتے ہیں، وہ جس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی ہے۔ اور اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جیسے ہی عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی، اس کے بعد جب گورنمنٹ بنائی گئی تھی مسلم لیگ نون، جو کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے اس کے، اپنے 1.25 سال کے دور حکومت میں وہ کچھ زیادہ نہیں ڈیلیور کر پائے۔ مہنگائی بڑھتی گئی، انفلیشن بڑھتی گئی، اور زیادہ سے زیادہ مسائل اور بڑھتے گئے، تو مطلب کچھ زیادہ ڈیلیور نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ہاں، اگر وہ اپنے دور حکومت میں اگر کچھ ڈیلیور کر دیتے تو بھی کچھ نہ کچھ چانسز تھے۔ زیادہ چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ وہ مطلب اسٹیبلشمنٹ تو کوشش کر رہی ہے سب پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی، یا کم از کم اتنا سننے میں آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ مسلم لیگ نون کے جیتنے کے چانسز بالکل ہی کم ہیں، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون، جو کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، وہ اور کچھ اور پارٹیز اگر اتحاد کر لیں تو اس سے بہتر ہو جائے گا۔ ادروائز نون لیگ کا، جو کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے۔ وہ زیادہ تر گراؤنڈ لیول کی سچویشن کو دیکھ کے وہ بائیکاٹ کرنے کی ہی پوزیشن میں ہے، وہ سوچ رہے ہیں، اس پر غور کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین ہم اپنے آج کے دوسرے ٹاپک پر۔ اسرائیل کے فلسطین پر حملے کے بعد، جہاں پہلے سے ہی ریڈ سی میں حوثی باغیوں نے بہت پریشان کر رکھا تھا امریکہ کو اور ویسٹرن ورلڈ کو، جس میں یورپ ہے، فرانس ہے، سارے ان کو بہت پریشان کر رکھا تھا، اور اپنے موقف پر قائم تھے اور ابھی تک قائم ہے۔ حالانکہ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ان کے کئی بڑے بڑے جو لیڈرز تھے ان کی ٹارگٹ کلنگ سٹارٹ کر دی، لیبیا میں اور فلسطین میں، لیکن اس کے باوجود حوثی باغی ابھی تک اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ جب تک فلسطین سے تمام اسرائیلی ٹروپس واپس نہیں چلے جاتے، ان کی فوجیں واپس نہیں چلی جاتی ہوں، فلسطین کو خالی نہیں کر دیتی، اس وقت تک ہم آنے جانے والے تمام جتنے بھی شپس ہیں، بحری جہاز ہیں جو کہ تجارت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہم ان پر فائرنگ جاری رکھیں گے، ان کو تنگ کرنا جاری رکھیں گے۔ اب امریکہ اور اسرائیل اپنے تمام
جتنے بھی ان کے الائز ہیں، خصوصاً امریکہ، اپنے الائز کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں سر فہرست یو کے ہے، ان کو منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ایک جوائنٹ وہ بنائیں، گروپ بنائیں جو کہ حوثی باغیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے اور انہیں کنٹرول کرے، تاکہ یہ ریڈ سی میں جتنے بھی مطلب میزائل وغیرہ کے ساتھ مطلب تجارت کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ڈسٹرب کرنے کا وہ روٹ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو روکا جائے۔ اور ناظرین، یو کے نے تو یہاں تک اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ حوثی باغیوں کے خلاف ایکشن لے گئے، لیکن ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ یو کے کس حد تک جاتا ہے اور امریکہ کس حد تک جاتا ہے۔ کیا وہ یمن پر حملہ کر دیں گے؟ کیا وہ کیونکہ ناظرین اس کا یہ پہلو بھی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ جنگ جو ہے، جو کہ ابھی صرف اسرائیل اور فلسطین یا حماس حزب اللہ کے درمیان میں ہے، وہ پھیل بھی سکتی ہے اگر بڑے ممالک اس کے درمیان آئے تو۔ مثلاً اگر ادھر سے امریکہ اور یو کے اگر انٹرفیئر کرتے ہیں، اس میں انٹری لیتے ہیں، تو یہاں سے کچھ اور بڑے ممالک جیسا کہ رشیا ہے، چائنا ہے، ایران آلریڈی بھی ایران پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ حزب اللہ کو، حماس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ ایران نے کئی دفعہ جو ہے نا اس چیز سے انکار کیا ہے، کیونکہ اندرون خانہ میں بھی شاید وہ کرتے ہوں، لیکن انٹرنیشنلی طور پر انہوں نے اس چیز سے صاف انکار کیا ہے۔ اور ناظرین، اب ریڈ سی کے علاوہ یہ تو حزب اللہ اور حوثی باغی جو وہ کر رہے ہیں وہاں، لیکن اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ عربین سی میں بھی کچھ نہ کچھ ان یوزول ایکٹیویٹی کو دیکھا گیا ہے، جہاں انڈیا نے کیونکہ ناظرین آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے انڈیا کی طرف آتے ہوئے ایک بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا حوثی باغیوں کی طرف سے، جس کی وجہ سے اس چیز کو پیمانہ بنا کر انڈیا نے بھی اپنے کچھ وارشپس وہاں جو ہے نا لگا دیے تھے مانیٹرنگ کے لیے۔ اور پاکستان نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ چائنا جو ہے، امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو ہر لحاظ سے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس انڈیا کو چائنا کی ٹکر میں لے کے آنا چاہتا ہے، چائنا کے برابر لے کے آنا چاہتا ہے اس ایریا میں۔ اور پاکستان نے اپنی سیفٹی کے لیے اپنے مطلب جو کہ انٹرنیشنل واٹر جو کہ پاکستان کے ایریا کو بلانگ کرتے ہیں، تو پاکستان نے بھی وہاں کہا جاتا ہے کہ 2 سے 3 جو ہیں وہ اپنے وارشپس جو ہیں وہ عربین سی میں اتار دیے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے۔ اسرائیل، حماس اور حزب اللہ کی جنگ پھیلنے کے چانسز ناظرین ان حالات میں بہت زیادہ ہیں۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔